إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 140 تا 141۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتب شہادة عنده من اللہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی؟ کہہ دے کہ کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ شہادت چھپا لی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے تھی، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ یہودیت اپنے موجودہ نظریات و عقائد کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد، اور نصرانیت اپنے مخصوص نظریات و عقائد کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد وجود میں آئی۔ یہود و نصارہ کے عالم لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولادیں اس یہودیت و نصرانیت سے، بلکہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام سے بھی بہت پہلے ہو گزرے ہیں، مگر یہود و نصارہ کے ان علماء نے عوام کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی تھی کہ یہ تمام انبیاء یہود کے قول کے مطابق یہودی تھے اور نصارہ کے قول کے مطابق نصرانی تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود و نصارہ کی اس بددیانتی کو ظاہر فرمایا ہے اور شہادت چھپانے کے مجرم قرار دے کر سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے۔ یہود و نصارہ کے اس فعل کی مثال امت محمدیہ میں ایسے ہے جیسے کوئی مسلم عالم عوام کو یہ باور کروائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقہ حنفی یا فقہ شافعی کے مطابق فیصلے فرماتے تھے، حالانکہ اسے خوب معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعد پیدا ہوئے اور وہ نبی بھی نہیں تھے کہ ان کی بات حجت ہو۔ آیت نمبر 141۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم میں سے اس کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں دوبارہ تنبیہ فرمائی کہ نجات کا تعلق تو اپنی کمائی اور اپنے عمل پر ہے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو ان انبیاء و صالحین کی طرح خود عمل کرو، ورنہ محض ان کی طرف نسبت اور ان کی کرامتیں بیان کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من بطأ به عمله لم یسر به نسبه۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الذکر والدعاء باب فضل الاجتماع حدیث نمبر 2699 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو یعنی کامیابی اور کامرانی کے لیے عمل اور
شریعت کے مطہرہ کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا انتہائی ضروری ہے، صرف باتوں سے بات نہیں بنے گی۔ آئیے اب ہم اس کے ترجمہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ ام تقولون، کیا تم سب کہتے ہو۔ ام جو ہے عام طور پر اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے جب یہ آغاز کلام میں آئے، اور اگر یہ درمیان میں آئے تو پھر اس کا ترجمہ یا کیا جاتا ہے، اور تقولون جو ہے یہ تا کا معنی تم اور واو نون کا معنی سب، باقی لفظ قول ہے۔ قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی اردو میں بولا جاتا ہے۔ انا بے شک یہ تاکید کے لیے آتا ہے، کلام کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب بھی آئے گا ترجمہ بے شک، ابراہیم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، و اسماعیل، اور اسماعیل بھی پیغمبر ہیں اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہاں جی، و یعقوب، اور پھر آگے اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، والاسباط، اور ان کی اولادیں، کانو سب تھے، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی یعنی عیسائی۔ کل آپ کہہ دیجئے، انتم کیا تم، اعلم زیادہ جانتے ہو۔ اعلم کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ صفت کے معنی میں زیادتی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اعلم زیادہ جانتے ہو، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ زیادہ جانتا ہے، ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے۔ یہ من جو ہے اس کا ترجمہ کون کس بھی ہوتا ہے، جو جس بھی ہوتا ہے، یہاں اس کا معنی کون ہے۔ ازلم بڑا ظالم ہے، عالم اور اکبر کی طرح ازلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، یہ من پلس من دو چیزیں ہیں، دو حروف ہیں، تو من کا معنی سے اور من کا معنی جو۔ من کے معنی آپ کو بتائے ہیں، جو جس کون کس دونوں ترجمے ہوتے ہیں۔ کتما چھپائے، کتمان علم کتمان حق اردو میں بولا جاتا ہے، شہادتاً گواہی، اندہ اس کے پاس ہو، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وم اللہ اور نہیں ہے اللہ، ما کے معنی جو جس اور کیا کس اور نہیں نہ بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں اس کا معنی نہیں ہے۔ وم اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل ہرگز غافل، تو نفی کے بعد جب اسم کے شروع میں بھی آ جائے تو تاکید کا مفہوم ہوتا ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں لفظ ہرگز کا استعمال کیا گیا ہے۔ عما اس سے جو، عن پلس ما، ان کا معنی سے، ما کا معنی جو، اور تعملون عمل سے نکلا، عمل عامل معمول تعمیل آپ بولتے ہیں، تا کا معنی تم اور واو نون کا معنی سب، باقی لفظ عمل ہے، عمل اعمال اس کی جمع بھی بولی جاتی ہے، تعملون تم سب عمل کرتے ہو۔ تل کا وہ، امتن ایک امت تھی، امت کا لفظ گولتا کی وجہ سے مؤنث ہے اور اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تل کا استعمال ہوا ہے، تل کا بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ترجمہ وہ ہے، قد یقیناً خلط گزر چکی، اس کا اشارہ بھی امتن کے لفظ کی طرف ہے، اس لیے خلط فعل مؤنث آیا ہے، تا ساکن مؤنث کی علامت ہے۔ لہا اس کے لیے، وما لہا اس کے لیے، ما جو کسبت اس نے کمایا، کسب حلال کسبی اور واہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، کسبتم کے آخر میں جو تم علامت ہے جمع مذکر کی علامت ہے، ہم کم تم، تین علامتوں کا گروپ آپ نے پڑھا ہوا ہے، ترجمہ تم نے ہے اور یہ فعل ماضی کے آخر میں آنے والی علامات میں سے ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہیں تم سب پوچھے جاؤ گے، سوال کیے جاؤ گے، یا تا حمزہ نون پر پیش اور آخر سے پہلے زبر جو کہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو اس کا معنی تم کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے، تسالون تم سب پوچھے جاتے ہو یا پوچھے جاؤ گے، عما اس کے بارے میں جو کانو وہ سب تھے، یعملون وہ سب عمل کرتے، یا کا معنی وہ نون کا معنی سب، اصل لفظ عمل ہے، عمل عامل معمول تعمیل معمولات، بہت سارے الفاظ ہماری زبان میں بولے اور استعمال کیے جاتے ہیں۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان، 65% الفاظ اردو والے کالے رنگ میں، 20% بار بار آنے والے نیلے رنگ میں، اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں۔
ام کا منع کیا، تقولون تم سب کہتے ہو، قول اقوال مقولہ اقوال ذری، انا بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی اولادیں، کانو تھے، ہودن یہودی او نصارہ یا عیسائی، کل آپ کہہ دیجئے انتم کیا تم اعلم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ جب اللہ نے بتایا کہ ابراہیم اور اسماعیل اسحاق اور یعقوب علیہ السلام یہودی عیسائی نہیں تھے تو پھر اللہ کی بات ہی سچی ہے۔ ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے جو کتم چھپائے، کتمان علم کتمان حق، شہادتاً گواہی، عندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی علمی طور پر وہ جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی نہیں تھے اور وہ پھر بھی کہتا ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بِغَافِلٍ ہرگز غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ اس سے جو تم عمل کرتے ہو، عمل عامل معمول تعمیل معمولات۔ تِلْکَ أُمَّةٌ وہ ایک امت تھی، قد خلت یقیناً گزر چکی، لہا ما کسبت اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، کسب حلال کسبی اور وہبی، وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہیں تم پوچھے جاؤ گے، سوال سائل مسئول، عما اس کے بارے میں جو ماحول ما تحت ما جرا ما فوق الفطرت ما ورائے عدالت، کانو یعملون وہ سب کرتے تھے، عمل عامل معمول تعمیل معمولات۔ تو ہمارے آج کے سبق میں صرف ایک لفظ ہے، خلط، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی۔ اکثریت جو ہے وہ ایسے الفاظ کی ہے جو ہماری زبان میں بولے اور استعمال کیے جاتے ہیں، اور چند ایک الفاظ بار بار آنے والوں میں سے ہیں۔ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمارے لیے قرآن مجید کو سمجھنا آسان بنایا۔ ہم اللہ کے ہر وقت شکر گزار ہیں اور اس کی رضا پر راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، رزق حلال وسیع عطا فرمائے، اور اس میں سے اپنی راہ میں بھرپور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں ٹال دے اور ہمیں صحت والی کامل زندگی عطا فرمائے، حقیقی مومن بنائے، ہماری اولادوں کو نیک بنائے، ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار بنائے اور ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔